ہم نے ایک آیت سنی، اس پہ ذرا غور کریں۔ ارشاد ہے واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ۔ بسم اللہ۔ جزاکم واتقوا اللہ، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تعالی خود تمہیں تعلیم دینے لگ جائے گا۔ علم دینا پھر اللہ کے ذمہ ہے، یعنی اگر تم تقوی اختیار کر لو، پرہیزگاری کی نیت کر لو، تو اللہ تعالی خود تمہارے استاد بن جائیں گے۔ آپ اگر پہلی آیت پہ غور کریں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے۔ متقی تو خود ہدایت یافتہ ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرنا چاہیں۔ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرنے میں تم لگ جاؤ، اس کا پکا ارادہ کر لو۔ ویعلمکم اللہ، اللہ تمہارا استاد بن جائے گا اور تمہیں علم عطا فرما دے۔ یہی بات ایک جگہ یوں فرمائی قرآن مجید میں کہ لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو ہاتھ نہ لگائیں سوائے ان لوگوں کے جو پاک ہوں۔ اب فقہی طور پہ تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ بغیر وضو کیے اس کتاب کو، قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، لیکن اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو اندر سے پاک نہیں ہیں، تقوی اختیار نہیں کرنا چاہتے، وہ اس کتاب کے قریب سے بھی نہیں گزر پائیں گے، اس کو چھو ہی نہیں سکیں گے، ان کی سمجھ میں ہی نہیں آئے گی، اس کا علم ہی حاصل نہیں ہوگا۔ تو ایک نیت ہمیں کرنی چاہیے قرآن مجید کو سیکھنے کی، اور وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو اس لیے سیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں، اس کا قرب اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری بات، قرآن مجید میں نور کا لفظ بار بار استعمال ہوا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، دیکھو اللہ کی طرف سے آ چکا ہے تمہاری طرف نور اور کتاب مبین۔ کتاب مبین کے بارے میں تو شک والی بات ہی نہیں، قرآن مجید اس سے مراد ہے۔ نور سے کیا مراد ہے؟ عزیزان گرامی، ایک اصولی بات سمجھ لیں، قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی نور کا لفظ آیا ہے وہاں عام طور پہ اس سے دو ہی چیزیں مراد ہیں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اللہ کی کتاب کو لانے والا، دونوں کے دونوں اس سے مراد ہیں۔ اس لیے کہ اگر صرف اللہ کی کتاب آ جاتی تو ہماری سمجھ میں ہی نہ آتی۔ اللہ تعالیٰ یہ کام تو کر سکتے تھے نا کہ قرآن مجید کی خوبصورت جلدیں بنوا کے ہر مسجد کے اندر 100 جلدیں، ہم آتے صبح کی اذان دینے کے لیے تو پتہ چلتا کہ 100 جلدیں پڑی ہوئی ہیں۔ ہم ہر شخص کے گھر کے اندر ہر شخص کے تکیے پہ ایک جلد صبح پڑی ہوئی ہوتی، اور آواز آ جاتی کہ یہ دیکھو میری کتاب آ گئی ہے، غور سے پڑھ لو۔ مشکل کام نہیں تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ بارش بھیج سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ بھیج سکتا ہے، زلزلے بھیج سکتا ہے، تو کتاب نہیں بھیج سکتا؟ سب کچھ بھیج سکتا ہے۔ لیکن اللہ نے صرف کتاب نہیں بھیجی بلکہ کتاب والا بھی بھیجا ہے، جو اس کتاب کو پڑھ کے سنا دے، اس کو پڑھا دے، اس پہ عمل کرے، اس پہ عمل کروا دے۔ اس اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی
اور قرآن مجید کے لیے بھی، دونوں کے لیے لفظ النور استعمال ہوتا ہے، اور اس معاملے کو کسی مسلکی بحث کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کی روح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو بشر بھی ماننا پڑتا ہے، نور بھی ماننا پڑتا ہے، اور جو لوگ صرف بشر مانتے ہیں نور نہیں مانتے وہ بھی ڈنڈی مار رہے ہیں، اور جو صرف نور مانتے ہیں بشر نہیں مانتے وہ اسلام کے دائرے سے ویسے ہی خارج ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہاں احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ الفاظ جو کہ وضاحت کے ساتھ آ گئے ہوں، بہت وضاحت کے ساتھ آ گئے ہوں، وہاں پہ تو کسی قسم کی گڑبڑ کی گنجائش نہیں ہے، لیکن جہاں تفسیراً بھی آ گئے ہوں وہاں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ نور کا لفظ جہاں جہاں بھی آیا ہے اس سے ہدایت مراد ہے اور ہادی دونوں مراد ہے۔ ہدایت قرآن مجید ہے اور ہادی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔